السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جو ابھی گزری ہے، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیک اعمال زیادہ کرتے رہو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں سن لو، جنہوں نے جمعہ کے دن میں اپنی ذات کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لیا اور نیک کام کرنے کا جمعہ کے دن اہتمام کیا، اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہوں سے بچنا اور نیک کام کا کرنا آسان فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میرے امتیوں، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی صرف 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں، مجھے مختصر سے وقت میں سمجھانا یہ ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کو، پھر آپ کو۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ہمیں چھوڑ دینی ہے، بولو بے شک۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہوگا۔ باقی رہنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ ایک اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، کون باقی رہے گا؟
اللہ باقی رہے گا۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ باقی تمام مخلوق کو فنا ہو جانا ہے، تمام مخلوق کو مٹ جانا ہے، تو ایک نہ دن ہمیں بھی یہ دنیا تو بولو چھوڑ دینی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہا ہے، اسی کو اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ میرے پیاروں، آج ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں اللہ کے سامنے مر کر کھڑا ہی نہ ہونا ہو، اللہ کے سامنے ہمیں کوئی جواب نہ دینا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک ایک گھڑی کے بارے میں، ایک ایک منٹ کے بارے میں اللہ پاک سوال فرمانے والے ہیں، اللہ پاک پوچھنے والے ہیں۔ بتاؤ میرے بندو، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، تم نے زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے، اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا تھا۔ دنیا میں کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور اپنی قدرت سے پیدا فرمانے کے بعد تمہیں پیدا کرنے کا مقصد بھی سمجھا دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا میں آئے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہارا مقصد کھانا ہو جائے، تمہارا مقصد کمانا ہو جائے، تمہارا مقصد عیش و آرام ہو جائے۔ نہیں، دنیا کی زندگی میں کھانا بولو کوئی بری بات نہیں ہے، سونا بولو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کھانا سنت کے مطابق کھایا جاتا ہے تو بولو وہ بھی عبادت ہے، کہو بے شک، اس لیے کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے۔ سوتے ہیں سنت کے مطابق سوتے ہیں تو بولو وہ سونا بھی بولو کیا شمار ہوتا ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تجارت ہم کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اگرچہ دنیا کما رہے ہیں، اگرچہ ہم مال حاصل کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولتے ہیں، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں، تو ہمارا بزنس کرنا بھی بولو عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی حلال کمائی کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، صبح سے حلال کمائی میں لگا ہوا تھا، شام ہوتے ہوتے تھک جاتا ہے، ہمارے آقا کا سچا فرمان، تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان دن بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا، لیعبدون، اللہ کی عبادت کر لو، ای لیعرفون، اللہ کو پہچان لو۔ اللہ کی عبادت کر کے ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا ہے تو ہمارے پیدا کرنے والے رب کو نہیں پہچانا ہے۔ آج ہر کوئی آدمی روزی کے معاملے میں پریشان، بولو بے شک، ہر کوئی آدمی کہتا ہے میں قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں، اور کبھی نہ کبھی کسی سے پیسے کے سوال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں مالی حیثیت سے پریشان ہے، اگرچہ ہزاروں روپے کی انکم بھی ہو، لیکن دل میں بولو سکون و اطمینان نہیں ہے، دل بے چین بے قرار ہے۔ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر بولو کوئی سچا کلام ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ کیسی زبردست اللہ پاک نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے، میرے بندو، اگر تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہے اور مقصد کے تحت تمہاری زندگی گزرتی ہے، مقصد سے تم ہٹے نہیں ہو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تب روزی کے معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم تم سے روزی حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کروائیں گے، بلکہ عافیت والی حلال پاکیزہ روزی ایسی جگہ سے نصیب ہو جائے گی کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کہتے ہیں بھائی میں مالی اعتبار سے بڑا پریشان ہوں، آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ سے بڑھ کر روزی دینے والا بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتے ہیں، مقصد کے تحت زندگی گزرتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جائے، اور جن کاموں سے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے روکا ان کاموں سے ہم اپنی ذات کو بچا لیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بولو ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے؟ ارے بولو آئے؟
ہم اپنی مرضی سے، ہمارا آنا اپنی مرضی سے تھا، بلکہ آنے کی ترتیب تو فکس ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے، کون پہلے چلا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دادا موجود ہے، ابا چلے جاتے ہیں۔ تو آنا بولو ہماری مرضی سے، بولو نہیں، جانا بولو ہماری مرضی سے نہیں، تو پھر زندگی کیوں ہم اپنی مرضی کی گزارتے ہیں؟ جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر زندگی کیوں اپنی مرضی کی گزرتی ہے؟ زندگی بھی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو میں اصل بات کہہ رہا تھا کہ مرنا ضرور ہے، بولو مرنا ضرور ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، پھر دوبارہ بولو زندگی ملنے والی نہیں ہے، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائے، ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، سلامتی والی، عزت والی موت اللہ پاک نصیب فرمائے۔ بولو کون ذلت سے مرنا چاہتا ہے؟ کوئی آدمی ذلت سے مرنا نہیں چاہتا ہے، ہر آدمی عزت سے جینا بھی چاہتا ہے، اور ہر آدمی بولو عزت سے مرنا بھی چاہتا ہے۔ تو میرے پیاروں، اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے بولو کیسے آتا ہے؟ ہنستے ہوئے آتا ہے، ارے روتے ہوئے، چیخ چیخ کر بچہ روتا ہے، اور اتنا چیختا ہے کہ گھر والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، اور اس کو رونے کو دیکھ کر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بچہ نہیں روتا ہے تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، روتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہی بچہ اپنی زندگی میں جوان ہونے کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے جاتا ہے، پھر گھر والے روتے رہتے ہیں۔ تو دنیا سے ایسا جانا چاہیے کہ ہمارے جانے پر یہ زمین رونے لگے، الہی فلانا بندہ کہاں گیا جو میری پشت پر سجدے کیا کرتا تھا، جو میری پشت پر تجھے راضی کرنے والے اعمال کیا کرتا تھا۔ لیکن مرنا ہر کسی کو ہے، بولو بے شک فائنل، یہ بات مانو یا نہ مانو، موت آنی ہی آنی ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، فجر کی نماز میں آرام سے سوتے ہوئے سنبھل جا، ارے حرام کھاتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو ستاتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، مسجدوں سے دور رہتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ کتنے بھی اچھے بستر پر سوتے ہو لیکن بولو ٹھکانہ کون سا؟ ایک دن مٹی ہی مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، لیکن ہم سب جانتے ہیں حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جس کو مرتے وقت تک کلمہ مل گیا اللہ پاک اس سے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے ضرور داخل ہوگا۔ اب حساب کتاب کے بغیر داخلہ مل جائے اس سے آسان کوئی کام ہو سکتا ہے؟ لیکن آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو موت تک کرنے کی برکت سے
اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمیں عزت والی موت نصیب فرمائے گا، کلمے والی موت نصیب فرمائے گا، عافیت والی موت نصیب فرمائے گا۔ دنیا سے ہم جائیں گے، دنیا سے جانے کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کے سفر کا شوق اللہ پاک پیدا فرما دے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو اللہ رب العالمین نے نمازیں کتنی فرض کی ہے؟ بولو 5 وقت کی نمازیں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس سے زائد تو بولو نہیں ہوتا نا۔ 22.5 گھنٹے اللہ پاک فرماتے میرے بندو تم اپنے کاروبار میں بھی مشغول رہو، آرام بھی کرو، سب کچھ کام کر سکتے ہو، صرف 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تم میرے سامنے جھکو گے، اللہ فرماتے میں پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا، اور تم میرے گھر سے دور بھاگو گے اور تم میرے گھر کے اندر نہیں آؤ گے، میرے سامنے نہیں جھکو گے، پھر تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اللہ نے صرف ہم سے 1.5 گھنٹہ مانگا ہے، اور کیسی زبردست حدیث شریف میں خوشخبری سنائی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے، فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا نمازوں سے آج بھی دور ہے۔ حالانکہ میرے پیارو، اللہ پاک نے ہمیں صرف جمعہ کے دن بولو نہیں کھلایا ہے، اللہ کی نعمتوں سے تو ہم نے فائدہ روزانہ اٹھایا ہے، اللہ کے پانی سے، اللہ کی ہواؤں سے فائدہ روزانہ اٹھایا ہے، پھر اللہ کے سامنے جھکتے جمعہ کے دن کیوں ہیں؟ آج سے طے کرنا ہے کہ نماز کا اہتمام ضرور کریں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دنیا سے کوئی انسان جاتا ہو تو اسے یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے کہ موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن ہمارے نبی کا سچا فرمان، میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا، صرف جمعہ والا نہیں، رمضان والا نہیں، عید والا نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت جب اس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے، شیطان مردود کو بولو اس سے دور کر دیں گے۔ اس سے بڑا کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ شیطان مردود کو اس سے دور کر دیں گے اور خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ تو کون کون چاہتا ہے موت کے وقت کلمہ مل جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے موت کے وقت کلمہ مل جائے۔ تو آج سے میرے پیارو جمعہ کے مبارک دن میں طے کر لو، ہم موت تک نماز کا اہتمام کرتے رہیں گے، نمازوں کو صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بنائے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی یہ پیغام دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا۔ آخری وقت میں جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا۔ ہر کوئی آدمی چاہتا ہے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آج سے 2 کام کی نیت کر لو، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میرے بندو تم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کہو انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ 2 کام جس کی زندگی میں ہیں اس سے بڑا اللہ کا ولی میں قسم کھاؤں تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔